حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم غوث اعظم بمنی سرسامہ مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددی ماغدائیں سلطان دو عالم ہستی ازتداری تمایا شہید جیلا مددی بغردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالات مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدہ فاتح ہندوستان فاتح و غالب نمبر حریت از دشمنا ہم مرا خوشحال گردہ اے خدائیں تو جہاں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہند دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرغمبا ذکر تو دوست دارت دستگیری کر خدایا دستگیروں کے لیے عبد توابی حبیبی با شفا کے واسطے یعنی حضور حبیب ملت نائب غوث الورا کے واسطے ادب و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النعمۃ الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج کی ہماری یہ بزم نورانی نواسہ رسول شہزادہ مولا کائنات سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے اس محفل کو قبول فرمائے اور اس محفل میں حاضر ہونا اللہ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ حضرت سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بھی شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے اور آپ 5ویں خلیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اہل بیت کے 12 اماموں میں سے دوسرے نمبر کے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہیں اور ریحانۃ الرسول آخر الخلفاء بالنص یہ سب آپ کے القابات ہیں۔ سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہجری 3 مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ دیکھیں آپ کا نام حسن رکھا گیا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ سے پہلے دنیا میں یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا، یہ جنتی نام سب سے پہلے آپ کو رکھا گیا۔ آپ کی پیدائش مبارکہ جب ہوئی تو آپ کی ولادت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مولا کائنات سے پوچھا کہ تم نے ان شہزادے کا نام کیا سوچا ہے، کیا نام رکھنا چاہتے ہیں؟ مولا کائنات نے عرض کیا حضور جب آپ جلوہ فرما ہیں تو میں کیسے آپ کے سامنے نام رکھوں؟ نام تو وہی ہوگا جو آپ فرمائیں گے، لیکن ہاں اگر مناسب لگے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا نام حرب رکھا جائے۔ مولا علی کی خواہش تھی پہلے کہ حرب نام ہو،
جب انہوں نے یہ عرض کیا تو سرکار نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں وحی الہی کا منتظر ہوں. میں اس سلسلے میں، یہ بہت بڑی بات ہے، میں اس سلسلے میں وحی الہی کا منتظر ہوں. بس یہ کہا اور تھوڑی ہی دیر میں وحی کے آثار نمایاں ہو گئے اور سرکار سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سیدنا جبرائیل نے ایک ہرے رنگ کا ریشمی کپڑا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جس میں آپ کا مبارک نام لکھا ہوا تھا. حضور پاک علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے حضور بارگاہ رب سے یہ ارشاد ہے کہ حضرت علی آپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی مثل ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے تو یہ آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے رب کی مرضی یہ ہے، رب یہ فرماتا ہے کہ مولا علی کے اس بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے نام پر رکھا جائے اور ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا شبر، جس کا عربی میں ترجمہ حسن ہوتا ہے. آپ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ شبر، جس کا عربی میں ترجمہ حسن ہوتا ہے، لہٰذا ان کا نام حسن رکھا جائے. تو حضور نے اس وقت نام حسن رکھا جو بارگاہ رب سے بھیجا گیا تھا. جن کے نام کی عظمت ہو ان کی ذات کی عظمت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش مبارکہ کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا، 2 مینڈھے ذبح فرمائے اور حضور نے آپ کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا، جو آج بھی سنت چلی آ رہی ہے، ہم لوگ عمل کرتے ہیں. اس کے بعد پیارے آقا نے سارے کاموں سے فارغ ہو کر اپنا لعاب دہن امام حسن کے منہ میں عطا فرمایا اور سرکار نے یہ دعا فرمائی اور حضور کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ جس مومن کا بدن میرے حسن کے بدن سے ٹچ ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. نسبت نہیں، اگر مومن چھو بھی جائے ان کے ساتھ تو اس بدن پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے 6 سال 4 مہینے اپنے نانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں رہے. آپ اپنی زندگی کے 7 سال اپنی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آغوش تربیت میں رکھے اور امام حسن اپنے زندگی کے 37 سال اپنے والد مولا علی کی خدمت میں رہے. سوچیں جنہوں نے ان ہستیوں کے آغوش میں تربیت پائی ہو تو امام حسین کی تربیت کا معیار کتنا اعلیٰ، آپ کے اخلاق کتنے پاکیزہ ہوں گے اور آپ کی تعلیم کا لیول کتنا اونچا ہوگا. جنہوں نے ان کی پرورش میں رہ کر جو پروان چڑھا ہو تو یقیناً امام حسن کے کردار میں بھی وہی پاکیزہ اثر ہے جو ان ہستیوں کے کردار میں تھا. حضرت سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کی مشابہت میں ہم شبیہ رسول تھے، بالکل اپنے نانا کے مشابہ تھے. حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لوری دیتے وقت یہ فرمایا کرتی تھی کہ میرا بیٹا حسن اپنے نانا سے مشابہت رکھتا ہے، اپنے باپ علی سے نہیں. اور سیدنا صدیق اکبر بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن کو مشابہت حضور سے ہے، علی سے نہیں. اور جب مولا علی اس بات کو سنتے ہیں تو مولا علی ہنس دیا کرتے تھے کہ یہ اپنے نانا کے مشابہ ہیں. سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی اور آپ کے کمال ادب کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے چل کے. وہ آج کل کی طرح روڈ نہیں تھے، وہی جنگل بیابان پتھریلا پہاڑی راستہ. 25 حج پیدل کیے. سواری کی اونٹنیاں ساتھ میں ہوتی تھی. غلام کہتے کہ حضور سوار ہو جائیں، لیکن امام حسن کا جواب یہ ہوتا مجھے شرم آتی ہے کہ میں سواری پہ بیٹھ کے اپنے رب سے ملنے جاؤں اور پیدل نہ چلوں. آپ نے اپنی زندگی کے اکثر حج ننگے پیر کیے.
پیر میں جوتے بھی نہیں ہوتے تھے. یہ امام زین العابدین کا قول ہے. 25 حج پیدل بغیر جوتوں کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. سوچو ان کا جانا رب کو کتنا پسند آتا ہوگا. حضرت سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کی یہ شان تھی کہ آپ جب بھی وضو فرماتے, ایسا نہیں لائف میں ایک بار ہوا, جب بھی آپ وضو فرماتے آپ کے جسم کا عضو کانپنے لگتا اور آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ وضو کے وقت آپ کی حالت کیوں بدل جاتی ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں جو رب العرش کے سامنے, جو رب العرش کے حضور سامنے نہیں, جو رب العرش کے حضور کھڑا ہو اس پر یہ حق ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ پیلا ہو جانا چاہیے. اس پر یہ حق ہے کہ اس کا بدن کانپنا چاہیے. ہر وقت وضو کرتے وقت جس کے وضو کی یہ شان ہو تو پھر ان کی نماز اور تلاوت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. ایک مرتبہ بچپنے میں سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہیں باہر کھیلنے کے لیے گئے. جب گئے تو بہت دیر ہو گئی ان کو آنے میں. جب آنے میں لیٹ ہوا تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر دامن گیر ہوئی. آپ کو تھوڑا ٹینشن ہوا کہ شام ہو گئی, بچے کیوں نہیں واپس آئے. اتنے میں حضور تشریف لے آئے اور سیدہ پاک نے حضور سے عرض کیا سرکار حسن و حسین کہیں کھو گئے, بہت دیر ہو گئی گھر واپس نہیں آئے ہیں. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ سیدنا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دونوں نواسے خطیرہ بنی نجار میں ہیں اور سرکار آپ پریشان نہ ہوئیے, اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. دیکھا ہے ایسا کسی کا بچپن؟ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. آپ ٹینشن مت لیجیے. پیارے آقا اٹھے, سرکار اس مقام پہ تشریف لے گئے اور سرکار نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ فرشتوں نے ایک پر کو بچھایا ہے, اس پر دونوں بھائی سو رہے ہیں اور ایک پر سے فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. یہ منظر دیکھ کے حضور آگے بڑھے. سرکار نے فرق محبت سے اپنے نواسوں کے چہروں کو چوم لیا, اٹھا کے گھر واپس لے آئے. پتہ یہ چلا کہ پیارے مصطفیٰ کے دونوں نواسے صرف انسانوں کے نہیں فرشتوں کے بھی مخدوم ہیں, فرشتوں کے بھی آقا ہیں. روایت بتاتی ہیں کہ یہی بچپنے کا موقع تھا. سرکار پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مولا کائنات کو اپنے ساتھ لے کر حضور ایک غزوے میں تشریف لے گئے. مولا کائنات میدان جنگ میں ہے اور یہاں مدینہ پاک میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے باہر نکلے اور کھجوروں کے باغ میں کھیلنے لگے. صالح بن رفاع نام کا ایک یہودی آیا, اس نے امام حسین کو گود میں اٹھایا اور اپنے گھر لے جا کے اپنے گھر کے کسی کمرے میں چھپا دیا. اب صبح سے دوپہر ہوئی, دوپہر سے عصر کا جب وقت آیا اور امام حسین گھر واپس نہیں آئے, سیدہ پاک کو پھر فکر ہوئی تو اس وقت امام حسن گھر موجود تھے. سیدہ کائنات نے فرمایا حسن جاؤ اور اپنے بھائی حسین کو ڈھونڈ کے لاؤ. سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کھجور کے باغ میں پہنچے اور آپ نے آواز لگائی حسین کہاں ہو تم؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا. ابھی آپ تلاشی کر رہے ہیں کہ اتنے میں امام حسن کے سامنے سے ایک جنگل کا ہرن نکلا. آپ کے سامنے سے ایک جنگلی جنگل کا ہرن نکلا. آپ نے ہرن کو پوچھا یا زبی حل رأیت الاخر حسین, اے ہرن میرے بھائی کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہو تو بتا دے. یہ سوال, دیکھا ہے حسین کو؟ اگر دیکھا ہے تو بتا. آج ہم اور آپ ایک بکری سے بھی سوال کرنے کی ہمت نہیں رکھتے کیونکہ عقل ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی. ہم جانتے ہیں کہ جانور نہ ہماری بات سمجھے گا نہ ہماری بات کا جواب دے گا, لیکن جب نبی کے نواسے حسن نے پوچھا تو جانور کو سمجھنا بھی پڑا اور جواب بھی دینا پڑا.
آپ نے فرمایا میرے حسین کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو بتا۔ بس پوچھنا تھا کہ اللہ نے ہرن کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، اور ہرن جواب دیتا ہے شہزادہ رسول صالح بن رفع نام کا یہودی آپ کے بھائی کو اٹھا کے اپنے گھر لے گیا ہے اور اپنے گھر کے کسی کمرے میں چھپا دیا ہے۔ جب ہرن نے پورا ایڈریس بتایا تو سرکار امام حسن اس یہودی کے گھر آئے اور تیور دیکھے علی کے بیٹے کا، آواز دے کے اس کو باہر بلایا اور کہا میرے بھائی حسین کو لا کے میرے حوالے کر دے، اور اگر تو نے میرے حسین کو لا کے نہیں دیا تو ابھی جا کے اپنی امی سے کہتا ہوں اور تیرے لیے بد دعا کراتا ہوں، اگر وہ بد دعا کر دے گی تو پورے روئے زمین پر یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچے گا۔ یہ تیور جب یہودی نے دیکھا تو صالح بن رفع کہتا ہے کون ہے تمہاری امی جن کے نام کی تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تو کہا میری ماں شہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ یہودی نے سنا تو کہا پہچانا؟ تمہارے بابا کون ہے؟ کہا میرے والد مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا ان کو بھی پہچانا؟ کہا تمہارے نانا کون ہے؟ کہا میرے نانا سرور انبیاء پیارے مصطفیٰ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کہا ان کو بھی پہچانا؟ یہودی نے جب یہ تین مبارک نام سنے تو اللہ کا کرم، امام حسن کے جملوں کا اثر اس کے دل پہ یہ ہوا کہ وہ برجستہ آگے بڑھ کے کہتا ہے شہزادے باتیں بعد میں، پہلے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، پہلے آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ کتنی برکت ہے نبی کے نام میں، کتنی برکت ہے علی کے نام میں، کتنی برکت ہے سیدہ کے نام میں۔ کوئی ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کی، صرف نام سنے اور وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تھا یہودی لیکن نبی اور اہل بیت کے ناموں کی برکت نے اس کو ایمان عطا کر دیا۔ یہ اللہ کے محبوبین کی شان ہے، رب کا کرم ہے ان کے اوپر۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو یہودی گھر میں گیا، امام حسن کو لے کر آیا اور آپ کے حوالے کر دیا۔ امام حسین کو لا کر حضرت امام حسن اپنے بھائی کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ بات ہونی تھی ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی صالح بن رفع اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خاتون جنت کی چوکھٹ پر سب کے سب کلمہ پڑھ کے مشرف کا اسلام۔ اس کے بعد وہ یہودی صالح بن رفع جو ابھی ایمان لا چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مجھے معاف کرنا، آپ کے بیٹے کو میں نے چھپایا۔ سیدہ پاک فرماتی ہے کہ رفع صالح میں نے تم کو تو معاف کر دیا، لیکن یہ بیٹے علی کے ہیں اور علی غزوے میں گئے ہیں، جب وہ آ جائیں تو ان سے بھی معافی مانگ لینا۔ صالح بن رفع چلے گئے۔ مولا کائنات کچھ دنوں کے بعد جب غزوے سے واپس آئے تو صالح بن رفع نے ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو کر پورا واقعہ ڈیٹیل میں بتایا، اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں تو معاف کرتا ہوں لیکن یہ اپنے نانا کے بڑے پیارے ہیں، اس لیے تم حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو کر کے معافی مانگ لو۔ اس کے بعد حضرت صالح جو ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بتایا اور سرکار سے معافی طلب کی۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ رفع صالح بن رفع میں نے تو تمہاری غلطی کو یاد کر دیا، مگر دونوں بھائی رب کے بڑے پیارے ہیں، رب کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کی بارگاہ کے بڑے مقرب ہیں، لہٰذا تو رب کی بارگاہ میں بھی معافی مانگ، توبہ کر، استغفار کر۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت صالح بن رفع 70 دنوں تک رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، معذرت طلب کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ 70 دنوں کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ کا یہ فرمان ہے، رب نے یہ حکم دیا ہے کہ حضرت صالح کو بشارت دیجیے
کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. صرف توبہ ہی قبول نہیں کی، ان کا نام اپنے دوستوں کی لسٹ میں لکھ لیا. پتہ یہ چلا اہل بیت کو راضی کر کے جو نبی کو خوش کر دیتا ہے وہ رب کی بارگاہ کا محبوب ولی بن جاتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری مثال ایک درخت کے جیسی ہے، تم اس کی شاخیں ہو، حسن و حسین اس کی ڈالیاں ہیں. اب جو مومن اس درخت کی کسی بھی ڈالی کو پکڑے گا وہ ڈالی اس کو سیدھا جنت ہی میں لے کے جائے گی، وہ ڈالی اس کو سیدھا جنت میں لے کر کے جائے گی. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے حضور کی نعت میں اس شعر کو لکھا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے نہیں رکیں گے، ہم تو مانگے ہی جائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. عربی میں، عربی لینگویج میں نہ، نو، نہیں اس کو کہتے ہیں لا. نو کو، نا کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ لا. لا نہیں ہے، سرکار میں نہ لا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتا چلا حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں نہ نہیں کا لفظ ہے ہی نہیں، بس آنے والے کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے. کیسے پوری کر جاتی ہے؟ کتنی جلدی ہوتی ہے؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. صرف ہاتھ اٹھا، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول اور عرض میں ہم عرض کر رہے ہیں اور قبول ہو. دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے. لبواں ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. تو سرکار کی بارگاہ میں نہ، نو، نہیں کا لفظ ہے ہی نہیں، بس دے دیا جاتا ہے. تو سرکار کے صدقے یہی شان اہل بیت کے گھرانے کی کہ خاندان اہل بیت کا یہ وتیرہ ہے کہ ان کے یہاں کسی کو لا نہیں کہا جاتا. بس فکر یہ ہوتی ہے کہ جب آنے والا آ گیا ہے تو اب جھولی بھر ہی دی جائے. سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم کہ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور اعرابی چاہتا ہے کہ میں ان سے کچھ مانگوں، لیکن اعرابی کچھ مانگے اس سے پہلے امام حسن نے خادم سے کہا میرے خزانے میں جو ہے جتنا ہے سب لا کے دے دے. مانگنے سے پہلے دیا. جب گنا تو 10,000 درہم تھے، 10,000 چاندی کے سکے درہم تھے. وہ اعرابی کہتا ہے سید صاحب میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا، ابھی سوال بھی نہیں کیا، آپ نے اس سے پہلے ہی عطا کر دیا. امام حسن فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو حتی الامکان سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کرنے کی عادت رکھتے ہیں تاکہ مانگنے والے کی پیشانی شرم سے ہمارے سامنے نہ جھکے. ہم کسی سے کچھ مانگے اور وہ ہم کو فوراً دے دے اس کو سخی کہتے ہیں، اور مانگے بغیر جو دے دے اسے امام حسن کہتے ہیں. ایک قرضدار آپ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اتنا دینے دار ہو کہ میرے گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا. سخی تھے آپ، سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، مخدوم ابن مخدوم. 2 جملے کہے امام حسن نے 1,00,000 درہم اٹھا کے دے، 1,00,000 چاندی کے سکے. بلکہ ایک روایت تو اتنی پیاری ملتی ہے، ایک تنگدست آیا آپ کی بارگاہ میں، اس نے گھر کی پریشانی بتائی، درہم نہیں، 2 5 نہیں، 50,000 اشرفیہ اس کو عطا فرمائے. اشرفی سونے کا ایک سکہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی 50,000 سونے کے سکے امام حسن نے دے دیے. اب 50,000 سکوں کا وزن کتنا ہوگا؟ اس سے تو اٹھائے بھی نہیں جا رہی تھی تھیلی کہ یہ 50,000 سونے کے سکے اٹھا کے گھر کیسے لے جاؤں. تو تھیلی اٹھانے کے لیے اس نے باہر سے 2 مزدور بلوائے کہ یہ تھیلی اٹھا کے لے جائیں، لیکن اللہ اکبر، مزدور اس نے بلوائے مگر مزدور کی مزدوری میں امام حسن نے عطا کی.
اس کو کہتے ہیں حد درجہ کی سخاوت۔ آپ سے کسی نے کہا حضور آپ تو ہر آنے والے کی جھولی بھر دیتے ہیں، کوئی آپ کے در سے خالی نہیں جاتا؟ سرکار امام حسن جواب دیتے ہیں میں بھی تو اپنے رب کا فقیر ہوں، میں بھی تو رب کے دربار کا فقیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر ہمیشہ فیضان فرماتا ہے، تو میری بھی عادت ہو گئی ہے کہ میرے پاس جو بھی آئے خالی نہ جائے۔ سرکار امام حسن کی شان کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آج رافضیوں نے حسین حسین تو کیا لیکن حسن کا نام نہیں لیا، یہ ان کی ہے۔ ہم تو حضور کے دونوں پھول سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ ایک پیغام دے رہا ہوں یاد رکھنا کہ پیارے مصطفیٰ کریم کے دو چراغ ہیں، حضور کے دو چراغ ہیں، ایک کا نام ہے حسن اور ایک کا نام ہے حسین۔ ایک چراغ نے صلح کی اور ایک چراغ نے جنگ۔ اب سچا مومن وہی ہے جو صلح کو صلح رہنے دے اور جنگ کو جنگ۔ یہ شان امام حسن مصطفیٰ کی ہے۔ انہوں نے جو لائف میں کیا بس ذرا سا بھی ہٹے بغیر اسی راستے پر چلو گے تبھی جنت کی منزل ملے گی۔ یہ بات طے شدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کی ذہانت کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مہمان آپ کے گھر آیا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد مہمان نے آپ سے کہا مجھے شربت پلایا جائے۔ کیا کہا؟ شربت پلایا جائے۔ امام حسن نے کہا کون سا شربت چاہیے، کس فلیور کا شربت چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے ایسا شربت چاہیے کہ جو نہ ملے تو جان سے زیادہ قیمتی اور مل جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ مہمان پانی مانگ رہا ہے، مہمان پانی مانگ رہا ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ یہ آپ کی ذہانت تھی۔ ہم تو نہ جانے کتنے فلیور دماغ میں سوچے کہ مہمان پانی مانگ رہا ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آتی، حضرت سید سعدی علیہ الرحمن لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مرغی کو دیکھو، مرغی کو دیکھو، مرغی ایک گھونٹ پانی پیے گی فوراً اپنا سر آسمان کی طرف کر لے گی۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ غور کرنا کبھی مرغی کو پانی پیتے دیکھیے گا۔ مرغی ایک گھونٹ پانی پیے گی اور اپنا سر آسمان کی طرف کر کے گویا وہ ہر گھونٹ پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اور انسان اس قدر غافل ہے کہ بیسیوں من پانی پی جاتا ہے لیکن رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ سنیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ تھوڑی سی طبیعت ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 2 سال قریب قریب۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے زانوے مبارک پر بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے صحابہ کا مجمع، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور اپنے نواسے کو گود میں لیے تشریف فرما، سامنے صحابہ بیٹھے۔ اب ذرا میری طرف دیکھیے کہ حدیث پاک کے الفاظ کیسے ہیں۔ ينظرون الى الناس مرة وإليه مرة، ادھر مجھے دیکھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ سرکار امام حسن اپنے نانا کی گود میں، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حدیث پاک کے الفاظ کیسے ہیں؟ ينظرون الى الناس مرة وإليه مرة، ينظرون الى الناس مرة وإليه مرة۔ بخاری کے الفاظ ينظرون الى الناس مرة وإليه مرة۔ سرکار پہلے صحابہ کو دیکھتے پھر اپنے نواسے کو دیکھتے، سرکار صحابہ کو دیکھتے پھر امام حسن کو دیکھتے، سرکار صحابہ کو دیکھتے اور امام حسین کے چہرے کو دیکھتے، امام حسن کے چہرے کو دیکھتے۔ جب سارے صحابہ بالکل اٹینشن ہو گئے، جب صحابہ بالکل متوجہ ہو گئے کہ یہ کیفیت کیسی ہے حضور کی، جب بالکل سب نے اپنی نظریں حضور کی طرف ادب سے کر دی تو سرکار نے فرمایا ابنی، بیٹا ہے میرا، ابنی ھذا سید، بیٹا ہے میرا اور میری امت کا سید اور سردار ہے۔ دنیا دیکھے گی
کہ آنے والے وقت میں میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا۔ حضور فرماتے ہیں دنیا دیکھے گی، بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں ہے، دنیا دیکھے گی کہ آنے والے وقت میں میرا بیٹا ایسا سردار ہے جو دو مسلمان گروپ کے اندر یہ صلح کرے۔ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار نے امام حسن کو دو مسلمان گروہ میں صلح کرنے والا فرمایا۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر آئے۔ اس وقت ایک گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرفدار تھا، تو اس کی وجہ سے سخت اختلاف کا معاملہ ہونے کا ڈر تھا، دو گروپوں کے ٹکرانے کا ڈر تھا۔ اس وجہ سے چنانچہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرائط پر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی اور مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں ٹکرانے سے بچ گئے۔ اور جب یہ صلح ہوئی تو حضور کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو میں نے حدیث سنائی کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہ کے اندر صلح کرا۔ اب جو یہاں بات غور کرنے کی وہ سنیں، دیکھیں سرکار کو معلوم ہے کہ دونوں گروپ مسلمان ہیں، دونوں گروہ مسلمان ہیں، حضرت امیر معاویہ کا فیور کرنے والے بھی مسلمان ہیں اور امام حسن کے طرفدار بھی مسلمان ہیں، دونوں کلمہ پڑھنے والے، دونوں نبی کے امتی ہیں۔ اور یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ حضور کے واجب التعظیم صحابی ہیں، اسی لیے حضرت امام حسن نے ان سے بیعت کی۔ اگر کوئی معاملہ ہوتا تو وہ بیعت نہ کرتے، صلح نہ کرتے۔ اگر صلح کی ہے تو حضور کا صحابی سمجھ کے کی ہے، حضور کا صحابی مان کے کی ہے۔ بھئی یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ ذرا سا 19-20 دیکھے تو امام حسن نے تو پورا خاندان لٹایا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حضرت امیر معاویہ حضور کے واجب التعظیم صحابی ہے، پوری امت کے ماموں ہے، ان کی بہن حضور کی بیوی ہے، یہ کاتب وحی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں امیر معاویہ کی گستاخی کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو حضور کا صحابی مان کر حضرت امیر معاویہ نے، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، لہٰذا کسی کو اجازت نہیں کہ وہ سرکار سیدنا امیر معاویہ کے شان میں بکواس کرے، آپ کی گستاخی کرے۔ ٹھیک ہے، ایک قیمتی بات اور سنیں، صلح فرما کر جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ واپس آئے تو ایک بزرگ ہے حضرت علی بن بشیر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسن سے ملنے آیا تو دوران گفتگو، دوران ملاقات حضرت علی بن بشیر نے امام حسن سے کہا حضور آپ کا صلح کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کا صلح کرنا میری نزدیک مناسب نہیں۔ جب علی بن بشیر نے یہ کہا تو امام حسن کو جلال آ گیا اور امام حسن نے فرمایا علی بن بشیر چپ ہو جاؤ، تم کو کیا معلوم اس صلح میں کیا راز ہے، تم کو کیا پتا اس میں کون سے راز پنہا ہیں، ان میں وہ معاملات چھپے ہوئے ہیں جو میری ذات کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، تم نہیں جان سکتے کہ کیا معاملہ ہے صلح کا۔ لیکن امام حسن نے جو آگے کہا وہ غور کرنے والی بات ہے۔ امام حسن فرماتے تم راز تو نہیں جان سکتے، لیکن میں تم کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر ہماری جتنی فوج تھی اس سے ڈبل فوج بھی اگر آ جاتی، حتیٰ کہ شجر و حجر، پتھر اور پہاڑ بھی، جھاڑ بھی ہماری مدد کے لیے آ جاتے تب بھی ہم جیت نہیں سکتے تھے۔ یہ امام حسن کا جواب تھا۔ علی بن بشیر کو ہم جانتے ہیں کہ صلح کے اندر کیا راز ہے۔ اس کے بعد سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن مدینہ شریف میں قیام کیا۔ اس کے بعد آپ دمشق تشریف لے گئے
اور دمشق سے تھوڑے دنوں کے بعد آپ پھر مدینہ طیبہ آ گئے۔ جب امام حسن مدینہ طیبہ واپس آئے تو اس وقت مدینے کا جو حاکم تھا وہ مروان بن حکم تھا، انتہائی گرا ہوا کیچڑ آدمی، جو ظاہری طور پر تو امام حسن سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا لیکن باطنی طور پر آپ کا سخت جانب دشمن تھا۔ جب مروان خبیث کو حضرت امام حسن کی مدینہ پاک میں واپسی کی خبر ملی تو اس نے ایسونیا نام کی ایک بوڑھی عورت کو بلایا جو مکر و فریب میں بہت ماہر تھی، بہت بڑی دلالہ تھی اور بہت زبردست کٹنی عورت تھی۔ ایسونیا کو بلا کے مروان کہتا ہے کہ کیا امام حسن کے گھر میں تیرا آنا جانا ہے؟ ایسونیا نے کہا میں آتی جاتی ہوں کبھی کبھی ان کے یہاں۔ تو مروان نے ایسونیا عورت کو جو تھی اس کو پیسوں کی لالچ دی، کہا اور آنا جانا تو بڑھا۔ تو مروان کے کہنے پر ایسونیا جو بڑی عورت تھی امام حسن کے گھر میں آنا جانا اس نے زیادہ کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایسونیا نے ایک اعلیٰ قسم کا شہد لیا، اس میں زہر ملایا اور امام حسن کی بیوی حضرت جادہ کو دیا۔ حضرت جادہ کو علم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت جادہ نے وہ شہد امام حسن کو دیا۔ امام حسن نے کھایا، زہر کے اثر سے رات بھر آپ کو قے وامٹ ہوتی رہی، پیٹ درد رہا، لیکن جب صبح اٹھے تو سیدھے اپنے نانا کے روضے پاک پہ گئے اور حضور کی قبر شریف کی مٹی کو پیٹ پہ لگایا تو مکمل شفا ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب یہ کام نہیں ہوا اس کا تو تھوڑے دنوں کے بعد ایسونیا نے اعلیٰ قسم کی کھجوریں، امام حسن سے کھجوریں بہت پسند تھی، اعلیٰ قسم کی کھجوریں لی، اس میں زہر ملایا اور اس میں کچھ سادہ کھجوریں بھی ملائی، پھر حضرت جادہ کو دی۔ حضرت جادہ کو علم نہیں تھا، حضرت جادہ نے جو سادی کھجوریں تھی وہ اپنے لیے نکالی اور اعلیٰ کھجوریں امام حسن کی بارگاہ میں پیش کی۔ امام حسن نے اس میں سے 7 کھجوریں کھائیں، پھر زہر کے اثر سے رات بھر آپ کی طبیعت خراب ہوئی، پھر صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو شفا مل گئی۔ جب یہ معاملہ چلتا رہا تو ایک دن سرکار امام حسن نے اپنے فیملی کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ 2 سال سے مسلسل میری طبیعت ناساز رہتی ہے، اسی لیے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے موصل چلا جاؤں تاکہ میری آب و ہوا چینج ہو جائے، تھوڑے دنوں کے بعد میں آ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت امام حسن حضرت عبداللہ بن عباس، جن کے بارے میں وہ میں نے مکالمہ سنایا تھا، حضرت عبداللہ معاویہ طائف جن کے مزار پہ ہم جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو امام حسن نے ساتھ میں لیا اور ہم موصل چلے گئے۔ موصل میں بھی بہت واقعات ہوئے، ابھی ہمارے پاس وہ بتانے کا ٹائم نہیں، مختصر میں اتنا کہ موصل سے بھی امام حسن جو ہے وہ واپس آ گئے۔ موصل سے جب امام حسن واپس آئے تو واپسی کے بعد آپ نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں سورہ اخلاص لکھی ہوئی۔ آپ نے یہ خواب دیکھا، لیکن یہ خواب جب حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان ہوا، آپ تعبیر کے ایکسپرٹ تھے، تعبیر کے ماہر تھے، جب آپ کے سامنے یہ خواب بیان ہوا تو حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ اگر واقعی امام حسن نے خواب دیکھا ہے تو اب ان کی زندگی کے بس تھوڑے دن باقی رہے۔ یہ تعبیر کی اور آپ کی یہ تعبیر اس وقت صحیح ثابت ہوئی کہ وہ ایسونیا نام کی جو عورت تھی وہ امام حسن کے واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب امام حسن موصل سے اپنے گھر واپس آئے تو مختصر میں اتنا میں بتا دوں کہ ایسونیا نے الماس پیسا۔ الماس بڑا بدترین زہر ہوتا ہے، الماس جو ہے بہت اونچا زہر ہوتا ہے، بڑا خوفناک تباہ کر دینے والا زہر الماس، وہ پیسا اسے۔ موقع کی تلاش میں تھی، سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جس سراہی سے پانی پیتے تھے اس سراہی کو آپ مہر بند رکھتے تھے، آپ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا، لیکن یہ تھی پرانی ایکسپرٹ ماہر تھی، تو اس نے اس ایسونیا عورت جب امام حسن سو رہے تھے تو اس نے بڑی چالاکی سے آپ کی سراہی کو لیا اور اتنی صفائی سے آپ کی پانی کی سراہی میں اس نے وہ زہر ملا دیا کہ مہر ہلی بھی نہیں، مہر کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ کر کے وہ چلی گئی۔ ماہ ربیع الاول شریف کی 5ویں شب تھی،
माह रबीउल अव्वल शरीफ के महीने की 5वीं रात थी। अचानक आधी रात के वक्त सैयदना इमाम हसन उठे, ख्वाब से बेदार हुए और अपनी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब को बुलाया और बुला के कहा कि अभी अभी मैंने ख्वाब में अपने नाना जान को देखा। उनकी बारगाह में वालिद मोहतरम भी है, वालिदा भी है, इसीलिए ज़ैनब जल्दी जाओ, पानी लेके आओ ताकि मैं वुज़ू करूं। देखो हमको भी किरदार सिखा रहे हैं कि जब मुबारक ख्वाब देखो तो फौरन वुज़ू कर लिया। कहा जल्दी जाओ, पानी लाओ, मैं वुज़ू करूं। सैयदा ज़ैनब पाक गई पानी लेने के लिए, लेकिन हुआ ये कि वो पानी लेने गई और यहाँ इमाम हसन ने वो सुराई उठा के बस पानी पिया, एक घूंट आपके गले में गया, एक दर्दनाक आह खींची और हलक से लेकर नाफ तक अंदर सब आपका टुकड़े टुकड़े। इतना खतरनाक वो जहर था, एक घूंट इमाम हसन, हलक से लेकर नाफ तक बीच में सब टुकड़े टुकड़े। सरकार इमाम हसन ने आवाज लगाई, ज़ैनब जल्दी हुसैन को बुलाओ, दुश्मन कामयाब हो गए। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे। उसके बाद इमाम हसन ने फरमाया, हुसैन थोड़ी देर पहले मैंने ख्वाब में नाना जान को देखा है, उनकी खिदमत में अपने वालिदैन को देखा है, वो मुझे हाथ पकड़ के जन्नत की सैर करा रहे थे और सरकार ने मुझसे फरमाया, हसन खुश हो जाओ, तुमने दुश्मनों से नजात पाई और कल शाम तक तुम हमारे पास आ जाओगे, कल शाम तक तुम हमारे पास आ जाओगे। वहीं इमाम हुसैन बैठे हुए कि उसके बाद हजरत इमाम हसन ने सरकार इमाम हुसैन को पूरा पानी पीने का वाकया बताया कि कैसे मैंने ये सुराई उठा के पानी पिया और एक ही घूंट में तो अंदर सब जख्म हो गए। इमाम हुसैन ने रोते हुए उस सुराई को उठाया, चेक किया, देखा मोहर तो सलामत है, तो जहर कैसे अंदर गया। इमाम हुसैन को और तशवीश हुई, तो इमाम हुसैन ने चाहा कि मैं खोल के थोड़ा सा चख के देखूं कि मामला क्या है। चखने की नीयत से जैसे ही इमाम हुसैन ने सुराई को मुंह से लगाना चाहा, सरकार इमाम हसन ने फौरन उनके हाथ से सुराई खींच ली, जमीन पे पटक दी, सुराई टूट गई, मगर सुराई का पानी जमीन के जितने हिस्से पर फैला उतनी जमीन फूल के फट गई। सोचो कितना खतरनाक, जमीन पे वो पानी आया तो जमीन फूल के फट गई। कैसे जालिम और जाबिर लोग। इमाम हसन के लिए इतनी बड़ी साजिश कि जमीन भी जिसका असर बर्दाश्त न कर सके। सरकार सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि देखो ये मामला है। उसके बाद सरकार सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहे वॉमिटिंग शुरू हो गई, तश्त लाया गया और जब तश्त आया तो इमाम हसन के जिगर के टुकड़े कट कट के वॉमिट में बाहर निकलते थे। एक रवायत बताती है कि 70 जिगर के टुकड़े कट के बाहर, एक रवायत बताती है कि 100 टुकड़े आपको वॉमिट में निकले। और ये कैफियत रही आपकी शब से लेकर के सवाल के वक्त तक। जब सूरज चढ़ा, सूरज बुलंद हुआ तो इमाम हसन के चेहरे का रंग नीला पड़ा, आपका चेहरा सब्ज हो गया। आपने लोगों से कहा जो करीब में थे, मेरे चेहरे का रंग कैसा है? लोगों ने कहा हुजूर आपके चेहरे का रंग सब्ज हो चुका है, हरा हो चुका है। जैसे ही ये लफ्ज सुना, इमाम हसन ने फरमाया, भाई हुसैन हदीस मेराज की ताबीर पूरी हो गई, हदीस मेराज की ताबीर पूरी हो गई। लोगों ने पूछा हदीस मेराज क्या? तो इमाम हसन ने फरमाया कि हमारे नाना जान ने हमसे फरमाया था कि शब मेराज जब हुजूर को जन्नत की सैर कराई गई तो सरकार ने जन्नत में 2 महल देखे जो अलग थे, और एक का रंग सब्ज था और एक का रंग लाल सुर्ख था। सरकार ने दारोगा जन्नत हजरत रिजवान से पूछा कि ये 2 अलग महल किसके हैं? हजरत रिजवान ने कहा ये दोनों आपके होने वाले नवासों के हैं। सरकार ने फिर फरमाया मगर दोनों का कलर क्यों अलग है? तो हजरत रिजवान खामोश हो, गर्दन को झुका लिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब ये चुप हुए तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, हुजूर ये हरे रंग का जो महल है ये आपके बड़े नवासे इमाम हसन का है, क्योंकि इनको जहर दिया जाएगा और आखिरी वक्त में जहर के असर से इनका चेहरा सब्ज हो जाएगा, इसीलिए हरा महल इनका है। और दूसरा जो सुर्ख महल है ये आपके छोटे नवासे इमाम हुसैन का है।
کہ بدنہاد ظالم یزیدی ان کو میدان کربلا میں شہید کریں گے، اور وصال کے وقت انہی کے خون سے ان کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، اسی لیے سرخ محل جو ہے یہ انہی کا ہے۔ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد سرکار سیدنا امام حسین نے سرکار امام حسن سے پوچھا کہ بھائی اگر آپ کو کچھ پتا ہو تو بتائے کہ آپ کو زہر کس نے دیا، آپ کو زہر کس نے دیا؟ سرکار امام حسن فرماتے ہیں کہ جس کی طرف میرا گمان ہے اگر زہر اسی نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، معاملہ میں نے اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے وہ نہیں بچے گا، اور اگر میرا گمان جس کی طرف ہے اگر وہ قاتل نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے قصور مارا جائے۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ سرکار امام حسن نے اپنی طرف سے کسی کو اپنا قاتل نہیں کہا، کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں، امام حسن نے اپنی طرف سے کسی کو اپنا قاتل نامزد نہیں کیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم دی، جب امام نے نہیں کیا تو ہم کو بھی کوئی حق نہیں کہ ہم زبردستی کسی کو ان کا قاتل بنانا، ہم بھی یہ نہیں کر سکتے۔ آج پبلک میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، یاد رکھیں اس روایت کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، بلکہ یہ روایت بہت ممکن ہے کسی خارجی نے اڑائی۔ اس بات پر امام حسن نے خود پردہ پوشی کی ہے، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ خود یہ بات کو پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو تعلیم دی کہ ہم کو بھی حق نہیں کہ ہم کسی کو ان کا قاتل بنائیں۔ اس کے بعد سرکار امام حسن نے سرکار امام حسین کو وصیت کی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو نانا جان کے روضے پاک کو لے جانا، اور حضرت عائشہ صدیقہ اجازت دے تو گنبد خضرا کے سائے میں حضور کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا، لیکن حاکم مدینہ مروان اگر فتنہ اٹھائے تو پھر ہماری ماں سیدہ پاک کے پہلو کے اندر جو ہے وہ دفن کر دینا۔ یہ بات ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار امام حسین نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کے چہرے پہ پریشانی کے آثار، کچھ گھبراہٹ ہے۔ وصال سے کچھ دیر کچھ منٹ پہلے کی بات، سرکار امام حسن نے دیکھا کہ امام حسین کے چہرے پہ کچھ پریشانی ہے، تو سرکار امام حسین نے دلاسا دیا، بھائی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ارے آپ کو تو مبارک ہو کہ آپ تھوڑی ہی دیر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حضرت قاسم ہمارے ماموں اور حضرت امیر حمزہ کا آپ کو دیدار ہونے والا ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے بھائی جان۔ جب امام حسین نے یہ دلاسا دیا تو پتہ ہے امام حسن نے کیا کہا؟ امام حسن فرماتے بھائی حسین پریشانی اس بات کی ہے کہ میں ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں کہ آج سے پہلے کبھی اس میں داخل نہیں ہوا، اور میں خلق الہی میں ایسی خلق کو دیکھ رہا ہوں کہ آج سے پہلے میں نے ایسی مخلوق نہیں دیکھی۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک کربلا کا پورا واقعہ امام حسین کو بیٹھے بیٹھے بتایا۔ یہ لکھا ہے ہمارے پاس، واقعات کربلا کی پوری ڈیٹیل امام حسن نے امام حسین کو بتایا۔ ان کی یہ بات ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وصال کے وقت امام حسین کو امام حسن کا واقعات کربلا کی ڈیٹیل بتانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وصال کے وقت کربلا کا پورا خوفناک منظر آپ کی نگاہوں کے ساتھ تھا، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ حسین کی تنہائی کیسی ہے اور یہ ظالم کوفی کیسا ظلم کر رہا تھا۔ ایک ایک منظر آپ کے سامنے تھا، اور یہی منظر روح نکلنے سے پہلے آپ کو غمگین کر رہا تھا۔ اس کی پوری ڈیٹیل آپ نے امام حسن حسین کو بتائی۔ جب یہ منظر آپ نے روح نکلنے سے پہلے وصال کے وقت ملاحظہ کیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام قاسم کو بلایا، اپنے بیٹے اپنے شہزادے قاسم بن حسن کو بلایا، کہا آؤ ادھر بیٹھو۔ اس کے بعد سرکار امام حسین نے ایک کاغذ اور قلم لیا، کچھ تحریر لکھی، اس کو لپیٹا اور اپنے بیٹے شہزادے قاسم کو دیا، بیٹا اس کو اپنے بازو پہ باندھ دو، اور تمہاری زندگی میں جب سخت ترین وقت آئے اور تم کو یہ یقین ہو کہ اب اس سے زیادہ کوئی برا وقت نہیں آئے گا تو اس وقت یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا، تمہاری تکلیف کا اس میں علاج ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت یہ بتاتی ہے
کہ اس وقت سرکار امام حسن نے حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑا اور ان کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھوں میں دے دیا، اور امام حسین سے کہا کہ میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن میں تم کو وصیت کر رہا ہوں کہ تم اپنی بیٹی سکینہ کا نکاح میرے بیٹے قاسم کے ساتھ کر دینا، تاکہ ہمارا تمہارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے۔ یہ بھائیوں کی آپس میں محبت تھی، یہ وصیت آپ نے فرمائی۔ سرکار سیدنا امام حسن نے یہ وصیت فرمانے کے بعد پھر اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کو بلایا، بڑی چہیتی بہن ہے، حضرت سیدہ زینب کو بلایا اور بلا کے کہا اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ زینب دعا کرو اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں خوف خدا، ان سے جو محبت کریں اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ ان کے اشارے پہ تو ہم کروڑوں کی جہنم کی بیڑیاں کٹ جائیں گے۔ رب کی بارگاہ میں عاجزی بندگی کا یہ عالم ہے۔ اپنے بہن سے امام حسن نبی کے نواسے، ساقی کوثر کے نواسے، دعا کرا رہے ہیں، دعا کرو اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میری بہن، میرے والدین میرا انتظار کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں زینب تم بڑی ہو، میرے بعد پورے خاندان کا خیال ہے، تم بڑی ہو، سب میرے بعد فیملی کا خیال رکھنا، اور ایسا رکھا کہ دمشق لے کے سے مدینہ تک پورے قافلے کو زینب لے کر آنا۔ یہ امام حسن کی وصیت کا خیال رکھا آپ نے۔ اللہ تمہارا محافظ حقیقی ہے، اللہ تمہارا محافظ حقیقی ہے، اور میرے بعد گھر میں تم کو میں کہتے جا رہا ہوں کسی کو تکلیف مت ہونے دینا۔ سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، شہادت ہوئی، آپ کی عمر صرف 45 سال تھی۔ 45 سال 6 مہینہ کچھ بھی، جوانی تو ہے، کوئی بڑی عمر ہے، صرف 45 سال 6 مہینے کچھ دن کی عمر میں آپ نے ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ ہجری 49 مدینہ شریف میں آپ نے شہادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ تیار کیا گیا، حضور کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حیات ظاہری میں امام حسین نے حضرت عائشہ پاک سے کہا میرے بھائی کی وصیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حسن کی وصیت دل و جان سے قبول ہے، سرکار کے قدموں میں ان کو دفن کر دیا جائے، مگر عامل مدینہ مروان نالائق آگے آیا اور اس نے فتنہ اٹھایا۔ مختصر میں اتنا کہ آپ کو جنت البقیع شریف میں سیدہ پاک کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا تو حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ امام حسن کے جنازے کو دیکھ کر مدینے میں زور زور سے آوازیں لگا رہے تھے کہ جس آنکھ کو رونا ہے آج وہ رو رہے، کیونکہ حضور کے محبوب آج دنیا سے اٹھ گئے۔ آج جس کو رونا ہے وہ رو رہے، کیونکہ حضور کے محبوب آج دنیا سے اٹھ گئے۔ حضرت سالبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ امام حسن کے جنازے میں بنفس نفیس ساتھ میں تھے۔ حضرت سالبہ بن مالک کہتے ہیں کہ امام حسن کے جنازے میں اتنا کراؤڈ تھا، اس قدر بھیڑ تھی کہ اتنی بھیڑ آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھی گئی۔ پورے مدینہ میں اتنی بھیڑ تھی جب حسن کا جنازہ اٹھا ہے کہ اگر سوئی جیسی باریک چیز بھی اوپر سے ڈالی جائے تو وہ بھی نیچے نہیں آ سکتی، سوئی بھی اگر ڈالے تو نیچے نہیں آ سکتی تھی۔ اتنا مجمع امام حسن کے جنازے میں تھا، اور اپنی والدہ کے پہلو میں آپ آج بھی آرام فرمائیں، اور ان کا کرم ہے کہ مجھے ذکر کرنے کی اور آپ کو ذکر سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور وہ مدینہ پاک سے یاد کر رہے ہیں ہم کو، تب جا کے آج ہم کا جلسہ کر رہے ہیں۔ مولا کریم ان کی بارگاہ سے ہماری نسبتوں کو مضبوط فرمائیں۔ دوران تقریر مجھ سے جو غلطیاں ہوئی میں آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔